بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کہا تھا نذیر شاہ نے رضیہ سلطانہ کے بارے میں؟ التمش کے ذہن میں ایک بھولا ہوا واقعہ پھر تازہ ہو گیا تھا۔ میں فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب نذیر شاہ کے الفاظ پوری طرح سن نہیں سکا تھا۔ سلطان ذیشان مجلس میں شریک تمام علماء نے نذیر شاہ کی یہ بات سنی تھی کہ شہزادی محترمہ عنقریب ہلاک و برباد ہو جائیں گی۔ سلطان گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر کسی قدر ناگوار لہجے میں مولانا عماد الدین سے مخاطب ہوا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، پھر نذیر شاہ کی بد دعا پوری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ خادم کیا عرض کر سکتا ہے سرکار معظم؟ مولانا عماد الدین بڑے منطقی لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ نذیر شاہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ ادھر زبان سے لفظ ادا ہو اور ادھر اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے۔ رضیہ سلطانہ کے حوالے سے التمش کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ خود جامع مسجد پہنچا اور نذیر شاہ سے تقریب خاص میں شریک ہونے کی درخواست کی۔ میں نے تیرے بھیجے ہوئے قاصد سے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ نذیر شاہ کے چہرے سے بیزاری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کیا اس نے تجھے کچھ نہیں بتایا؟ میں نے آپ ہی کی وجہ سے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ ایک درویش کے سامنے سلطان کا لہجہ عاجزانہ تھا۔ کیوں؟ نذیر شاہ نے اس طرح چونک کر کہا جیسے کوئی دھاری دار چیز ان کے جسم میں چبھ گئی ہو۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو خلعت خاص پہنانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کس خوشی میں؟ نذیر شاہ کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ آپ نے دشمنان اسلام سے جہاد کیا تھا، اس لیے جہاد تیرے لیے کیا تھا؟ نذیر شاہ نے سلطان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، اللہ کے لیے۔ سلطان کچھ شرمسار سا نظر آنے لگا تھا۔ تو پھر میرے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ نذیر شاہ یک بہ یک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ شہنشاہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھ، دوسروں کے کاموں میں کیوں مداخلت کرتا ہے؟ بہرحال کچھ بھی ہو، آپ کو تو اس تقریب میں شریک ہونا پڑے گا۔ سلطان کے لہجے میں تحکم کے بجائے عقیدت و نیاز مندی کی جھلک تھی۔ نذیر شاہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے بولے، پہلے اپنے دربار کو علماء سے خالی کر دے، پھر میں چلا آؤں گا اور تیری خوشی کے لیے خلعت بھی پہن لوں گا۔ سلطان التمش ایک مجذوب کی شرط سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے نذیر شاہ؟ سلطان کی زبان میں ہلکی سی لکنت تھی۔ وہ تو میرے دربار کی زینت ہیں، میں کس طرح انہیں اپنے دربار سے الگ کر سکتا ہوں؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں شہنشاہ کہ تو اپنے دربار کی رونق کو برقرار رکھ اور ایک جاہل کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ کیا یہ ممکن نہیں نذیر شاہ کہ ان علماء کے ساتھ آپ بھی میرے دربار کی رونق بڑھا دیں؟ دعوت شاہی سے التجا کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اب کی بار نذیر شاہ تیز آواز میں بولے، شہنشاہ کہیں تو نے آگ اور پانی کو ملتے دیکھا ہے؟ اور اگر زبردستی مل بھی گئے تو دونوں میں سے کسی ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہوگا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ نذیر شاہ دربار میں جانا نہیں چاہتے، اس لیے مختلف بہانے تراش کر رہے ہیں۔ آخر اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی بیٹی کے بارے میں سوال کر ڈالا، نذیر شاہ، شہزادی رضیہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ نذیر شاہ نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے، مردوں پر بازی لے جانے والی خاتون، بڑی باہمت، بہت خوبصورت، بہت نیک سیرت۔ آپ بھی تو ختم قرآن کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ سلطان بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا تھا۔ اور آپ نے شہزادی کی قرات کی بہت تعریف کی تھی۔ اس کی آواز ہی اتنی پرسوز ہے کہ دلوں میں شگاف ڈال دیتی ہے۔ یہ کہتے کہتے نذیر شاہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابھر آیا تھا۔ تو پھر آپ اس کی قرات سننے کے لیے ہی قصر شاہی چلے آئیے۔ سلطان نے نذیر شاہ کو آمادہ کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ نہیں شہنشاہ، پہلے وہ بچی تھی، اب بڑی ہو گئی ہوگی۔ نذیر شاہ کو بے خودی میں بھی پورا ہوش تھا۔ خدا اس کی آواز کو دنیا کی آلودگیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ کہہ کر نذیر شاہ نے نعرہ مستانہ بلند کیا اور ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے، تو سچا، تیرا وعدہ سچا۔ سلطان التمش کچھ دیر تک نذیر شاہ کے نعروں کی گونج سنتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ سلطان کا دل اس شخص کی طرف سے صاف ہو چکا تھا جسے درباری علماء اپنے انتقام کا ہدف بنانا چاہتے تھے۔ دربار عام منعقد ہوا۔ سلطان نے ان مسلمانوں کے اہل خانہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا جو کرامتہ کے ہنگامے میں شہید ہو چکے تھے۔ پھر سلطان کے حکم پر جمال الدین یاقوت کو دربار میں لایا گیا جو زخمی ہونے کے سبب آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اہل دربار نے بڑی حیرت سے سلطان کے محافظ خاص کو دیکھا۔ سانولی رنگت کے باوجود ایک سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ چوڑا سینہ، طاقتور بازو، دراز قامت، کشادہ پیشانی اور سب سے بڑھ کر اس کی روشن آنکھیں، مقناطیس کی طرح کہ جس کو دیکھ لے وہ اس کی طرف کھنچ کر رہ جائے۔ تمام درباریوں کی نظریں حبشی زادے پر مرکوز تھیں۔ وہ بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا تخت شاہی کے قریب پہنچا اور پھر اس نے خم ہو کر سلطان کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ سلطان نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا جیسے دست سلطانی جمال الدین یاقوت کے سر پر سایہ فگن ہو۔
اپنے حکمران کا یہ انداز کریمانہ دیکھ کر جمال الدین کچھ اور جھک گیا۔ یہاں آؤ جمال الدین، سلطان التمش کی باروب آواز پورے دربار میں گونجنے لگی۔ آج تمہاری جگہ ہمارے قریب ہے۔ سلطان نے اپنے بائیں جانب بچھی ہوئی ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عزت مآب، جمال الدین نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی دلوں میں اتر جانے والی تھی۔ غلام کے لیے بس یہی شرف کافی ہے کہ وہ اپنے آقا کے حضور گردن خم کیے کھڑا رہے۔ سلطان التمش نے محبت آمیز نظروں سے اپنے محافظ خاص کی طرف دیکھا اور پھر حاضرین سے مخاطب ہوا۔ معزز درباریوں، یہ ہے جمال الدین یاقوت، ہمارا جانثار، انتہائی مشکل وقت میں اپنے آقا کا غم گسار۔ اگر کرامتا کے حملے کے دن یہ نہ ہوتا تو شاید آج تم اپنے سلطان کے مقبرے پر کھڑے ہوئے فاتح خوانی کر رہے ہوتے۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ پورا دربار حاضرین کی آوازوں کے شور سے گونجنے لگا۔ رب ذوالجلال سلطان کو عمر خضر عطا کرے۔ جب دعاؤں کا شور ختم ہو گیا تو سلطان التمش دوبارہ اہل دربار سے مخاطب ہوا۔ جو زخم تمہارے سلطان کے جسم پر ابھرنا تھے وہ سب کے سب جمال الدین یاقوت کی پشت اور سینے پر نمایاں ہوئے۔ یہ ایفائے عہد اور جانثاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ترک سرداروں کو سلطان التمش کی زبان سے ایک حبشی زادے کی اس قدر تعریف پسند نہیں آئی تھی۔ میرے قریب آؤ جمال الدین، سلطان نے حبشی زادے کو پکارا۔ جمال الدین یاقوت سر جھکائے والی ہندوستان کے قریب پہنچا۔ سلطان نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے حبشی زادے کو خلعت خاص پہنائی اور پھر ایک چڑاؤ شمشیر دیتے ہوئے کہا، یہ لباس فخر اور یہ عہدۂ منصب تو ایک رسم دنیا ہے یاقوت، اہل وفا اس سے بڑے انعام کے مستحق ہوتے ہیں، اور تیرا انعام یہ ہے جمال الدین کہ تو میرے دل کے قریب ہے۔ یہ کہتے کہتے سلطان التمش بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ والی ہند نے یاقوت حبشی کے دونوں بازوؤں کو دباتے ہوئے کہا، تو ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گا۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ جمال الدین یاقوت سلطان کے روبرو گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ حبشی زادے کو شاہی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا تھا اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی شہزادی رضیہ سلطانہ اس شخص کو بغور دیکھ رہی تھی جو اپنی سانولی رنگت کے باوجود تمام ترک سرداروں سے زیادہ پرکشش نظر آ رہا تھا۔ کیا وجیح انسان ہے۔ رضیہ کی رازدار کنیز فردوس بے اختیار بول اٹھی۔ کون؟ رضیہ سلطانہ نے چونک کر کہا۔ وہی جس سے آپ مسلسل دیکھے جا رہی ہیں۔ فردوس کے لہجے میں شرارت شامل تھی۔ میں کسی کو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ رضیہ کے چہرے اور آواز سے جلال شاہی نمایاں تھا۔ میں صرف بابا محترم کے جانثار کو دیکھ رہی ہوں جس نے خاندان التمش پر احسان عظیم کیا ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا آقا زادی۔ فردوس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ پھر اسی تقریب میں جمال الدین یاقوت کو داروغہ استبل بنا دیا گیا۔ اب ایک حبشی زادہ بھی عمرہ کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ ترک سرداروں کو سلطان التمش کا یہ فیصلہ گراں گزرا تھا اور ان کی صاف و شفاف پیشانیاں لکیروں سے بھر گئی تھیں۔ رضیہ سلطانہ کی جنگی تربیت جاری تھی۔ ایک دن نائب سپہ سالار بہرام غوری شہزادی کو شمشیر زنی کے داؤ پیچ سکھا رہا تھا کہ اچانک رضیہ نے وار کیا اور تلوار پھسل کر بہرام کے رخسار کو کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ یہ کیا ہوا؟ شہزادی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے تلوار زمین پر پھینک دی۔ کچھ نہیں، غلطی میری ہی تھی۔ بہرام غوری نے کمر سے بندھا ہوا رومال کھول کر چہرے پر رکھ لیا۔ رضیہ سلطانہ نے ایک خدمتگار کے ذریعے شاہی طبیب کو پیغام بھیجا کہ وہ فوری طور پر فوجی تربیت گاہ میں حاضر ہو جائیں۔ رہنے دیجیے شہزادی معظمہ۔ بہرام غوری کا ہاتھ اپنے رخسار پر تھا اور آنکھیں رضیہ سلطانہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ معمولی زخم ہے، خود بخود بھر جائے گا۔ زخم معمولی نہیں، بہت گہرا ہے، رضیہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ دیکھیے، پورا رومال خون سے تر ہو گیا ہے۔ میرے خون کی فکر نہ کریں۔ بہرام غوری پر نشہ ستاری تھا اور وہ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے محبوب دل نواز نہیں، آقا زادی ہے۔ خدا آپ کو ہر محاذ پر سرخرو کرے، مجھے بڑی ندامت ہے۔ رضیہ اظہار معذرت کر رہی تھی۔ یہ زخم نہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا تمغہ ہے جسے میں آخری سانس تک اپنے چہرے پر سجائے رہوں گا۔ بہرام غوری نے بڑے شائستہ الفاظ میں اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ رضیہ سلطانہ نے چونک کر اپنے اتالیق کی طرف دیکھا۔ وہ بہرام غوری کی گفتگو کو ایک ملازم کے انکسار سے تعبیر کر رہی تھی۔ ہم آپ کی خدمت گزاری کی قدر کرتے ہیں۔ بہرام کا دل بجھ کر رہ گیا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غوری شہزادہ نہیں، شہزادی رضیہ سلطانہ کا ایک ادنیٰ ملازم ہے۔ کچھ دیر بعد شاہی طبیب بھی وہاں پہنچ گیا اور رضیہ سلطانہ اسے بہرام غوری کے سلسلے میں ہدایات دے کر قصر شاہی واپس چلی گئی۔ نصف شب کا وقت تھا۔ محل کے سارے مکین گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس سے ایک سایہ برآمد ہوا۔ پھر یہ سایہ طویل راہداریوں سے گزر کر رضیہ سلطانہ کی خوابگاہ کے سامنے ٹھہر گیا۔ شہزادی کے دونوں مسلح محافظ اس سائے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔
سائے نے پلک جھپکتے میں دونوں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ شہزادی رضیہ بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ سایہ آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے اور شہزادی رضیہ سلطانہ کے درمیان برائے نام فاصلہ باقی رہ گیا۔ بے ادب! یکایک خوابگاہ میں رضیہ کی تیز آواز گونجی، نمک حرام، احسان فراموش! شہزادی کی رازدار کنیز فردوس برابر کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ رضیہ کی تیز چیخیں سن کر وہ بدحواسی کے عالم میں خوابگاہ کی طرف بھاگی۔ فردوس نے دیکھا کہ اس کی آقا زادی بستر سے اتر کر فرش پر کھڑی ہے، پسینے سے شرابور ہے اور اس کی آنکھیں مستقل دروازے پر جمی ہوئی ہیں۔ فردوس رضیہ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا شہزادی معظمہ؟ وہ گستاخ میری خوابگاہ میں داخل ہو کر مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رضیہ سلطانہ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے دونوں محافظوں کو بھی قتل کر دیا۔ کون تھا وہ؟ فردوس شدت خوف سے کانپنے لگی تھی۔ کس نے آپ کے نگہبانوں کو قتل کر دیا؟ اسی جمال الدین یاقوت نے، جو بابا محترم کا محافظ خاص ہے۔ رضیہ کے لہجے سے شدید نفرت و غضب کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر وہ کہاں گیا؟ فردوس پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہزادی کی خوابگاہ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، مگر وہاں کسی اجنبی مرد کی آمد کے آثار تک نہیں تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، شہزادی نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ میرے بیدار ہونے اور چیخنے پر فرار ہو گیا۔ کنیز فردوس تیزی سے خوابگاہ کے دروازے کی طرف بڑھی اور پھر پوری طرح اطمینان کر لینے کے بعد انتہائی حیرت زدہ لہجے میں آقا زادی سے مخاطب ہوئی، مگر شہزادی عالیہ، دروازہ تو اندر سے بند ہے۔ نیند کا خمار آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ پھر وہ کدھر سے آیا تھا؟ رضیہ جواب دینے کے بجائے خود الجھے ہوئے لہجے میں کنیز سے سوال کر رہی تھی۔ فردوس نے ایک بار پھر حیرت زدہ نظروں سے شہزادی کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کدھر سے آیا تھا۔ رضیہ سلطانہ کچھ اور الجھ گئی تھی، مگر آیا ضرور تھا۔ فردوس تیزی سے پلٹی اور خوابگاہ کا پورا دروازہ کھول کر راہداری میں جھانکنے لگی۔ کیا بات ہے؟ ایک محافظ نے فردوس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی گھبرا کر پوچھا۔ شہزادی حضور کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دوسرا محافظ جو تھوڑے فاصلے پر تھا یہ گفتگو سن کر قریب آ گیا۔ کوئی بات نہیں، فردوس نے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر دوسرے محافظ سے کسی قدر سخت آواز میں پوچھا، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تم لوگ سو تو نہیں گئے؟ فردوس نے بات بناتے ہوئے کہا، ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ دونوں محافظوں نے یک زبان کہا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ شہزادی کے نگہبانوں کی آواز میں تلخی شامل تھی، جیسے انہیں کنیز کی بات بری لگی ہو۔ فردوس نے محافظوں کے بگڑے ہوئے چہروں کا نظر انداز کرتے ہوئے خوابگاہ کا دروازہ بند کر دیا اور رضیہ سلطانہ کے قریب آ کر عجیب سے لہجے میں بولی، شہزادی حضور کے جاہ و جلال کی قسم، آپ کی اجازت کے بغیر تو یہاں سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں۔ میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دونوں محافظ بھی زندہ سلامت ہیں۔ پھر انہیں کس نے قتل کیا اور آنے والا اندر کس طرح آیا؟ شہزادی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کبھی وہ بند دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کنیز فردوس کے چہرے پر ابھرنے والے سوالیہ نشانات کو اور کبھی اپنے ریشمی بستر کو۔ فردوس نے رضیہ سلطانہ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، شہزادی عالیہ، کہیں وہ خواب کا منظر تو نہیں تھا؟ ہاں، رضیہ چونکتے ہوئے بولی، وہ پھر خواب ہی ہوگا۔ فردوس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بندائے پرور، اگر وہ خواب تھا تو پھر خوابوں سے کیا لڑنا؟ مگر وہ ایک خواب پریشان تھا فردوس۔ رضیہ کے دلکش چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار صاف نمایاں تھے۔ تجھے کیا خبر کہ اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے؟ شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں۔ مجھے تو یہ احساس ہی مار ڈالے گا کہ ایک نامحرم میرے خوابوں میں چلا آیا تھا۔ خوابوں پر کسی کا اختیار نہیں، فردوس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، جیسے وہ خود بھی خواب دیکھ رہی ہو، مگر مجھے اپنی آنکھوں پر مکمل اختیار ہے۔ یکایک شہزادی نے جاہ و جلال کا آتشی لباس پہن لیا تھا اور فردوس محسوس کرنے لگی تھی کہ اس وقت جو بھی رضیہ سلطانہ کے روبرو آئے گا جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ میرے شبستان خواب پر بھی میرے سخت پہرے لگے ہوئے ہیں۔ فردوس، اگر کوئی گستاخ و بے ادب بھولے سے بھی ادھر آ نکلا تو پھر کون ہے جو اسے میرے قہر سے محفوظ رکھ سکے؟ فردوس نے آج سے پہلے شہزادی کو اس قدر حالت غضب میں نہیں دیکھا تھا۔ شاہی کنیز سہم کر رہ گئی تھی۔ میرا بس ایک ہی خواب ہے، رضیہ سلطانہ نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا، بابا محترم کے عظیم الشان ورثے کی حفاظت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ فردوس اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ رضیہ سلطانہ کچھ دیر تک منتشر خیالات سے الجھتی رہی، پھر گہری نیند سو گئی۔ ٹھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینا ناتھ سلطان التمش کے خلاف ایک نئی سازش میں مصروف تھے۔ بلرام سنگھ کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک بار پھر ہندوستان کے گوشے گوشے سے ایسے ہندو نوجوان جمع کیے جائیں جو فطرتاً بہادر بھی ہوں اور شمشیر زنی کے فن میں بھی مہارت رکھتے ہوں۔ پھر یہ سارے نوجوان سرعام مذہب اسلام قبول کر لیں اور سلطانی افواج میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد جب کبھی سلطان کسی جنگی مہم پر روانہ ہو تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے یہ ہندو قوم پرست عین حالت جنگ میں بغاوت کر کے والی ہندوستان کی صفوں میں انتشار بپا کر دیں اور پھر موقع ملتے ہی التمش کو قتل کر ڈالیں۔